وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 11-12. آج کا موضوع: کیا ہم نے اپنے رب حقیقی کے سامنے سر جھکا دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اور اس کے اندر سے بھاری پہاڑ نکال کر اس کے اوپر رکھ دیے، اور اس کے اندر معدنیات، آبی ذخائر، قدرتی وسائل اور دیگر قوتوں کی برکت رکھی، اور اس میں جملہ مخلوق کے لیے غذائیں اور سامان معیشت مقرر فرمائے. یہ سب کچھ اس نے 4 دنوں یعنی 4 ارتقائی زمانوں میں مکمل کیا. یہ سارا رزق اصلاً تمام طلبگاروں اور حاجت مندوں کے لیے برابر ہے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 11. ثم استوى الی السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف. وہی دخان، اور وہ ایک دھواں تھا. فقال لہا وللارض، تو اس نے فرمایا اس سے اور زمین سے. اتیا کہ دونوں آؤ، طوعا او کرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے. قالتا آتینا طاعین، انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں. فقداہن، بس اللہ نے پیدا کیے، بنائے. 7 سماوات، 7 آسمان. فی یومین، 2 دنوں میں. وأوحى فی کل سماء امرہا، اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیجا. اوہا، وہی فرمایا، بھیجا اس کا کام. وزینا السماء الدنیا، اور آسمان دنیا کو مزین کر دیا. بمصابیح، چراغوں سے یعنی ستاروں سے. وحفظا، اور حفاظت، محفوظ رکھا اس کو. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازے ہیں، تقدیر اندازے ہیں، العزیز جو اس ذات کے جو غالب ہے، بے مثل، علیم، اور جو سب کچھ جانتی ہے. سامعین کرام، تھوڑا سا غور کیجئے آیات پہ. اور یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ جو مضامین بیان ہو رہے ہیں 3-4 آیتوں میں، اس کی تفصیل یا ڈیٹیل میں اتنا
نہ قرآن نے بیان کیا ہے نہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پیدائش کے اولین معاملات ہیں، اس کی تفصیل جاننے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بس ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حق ہے، اسی طرح ہے، اس کے علاوہ حق نہیں ہے، حق یہی ہے۔ اس سے قرآن سے نصیحت، قرآن دیکھیں نصیحت کے لیے ہے، اس سے نصیحت لینی چاہیے، اور نصیحت کا مضمون یہ آ رہا ہے۔ جب یہ مضمون شروع ہو رہا تھا تو ہم نے آیت نمبر 9 میں یہ پڑھا تھا، أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اس طریقے سے یہ مضمون شروع ہوا ہے، اور پھر یعنی اگر آپ آخر میں دیکھیں، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس غالب ذات کا۔ اور پھر فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ آپ کی تعلیم سے رخ موڑ لیں تو بنیادی طور پہ سامعین کرام میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پیغمبر کا کام حق پہنچانا ہے اور دلائل سے۔ پھر اصل مسئلہ جو ہوتا ہے سامعین کرام توحید کا مسئلہ ہوتا ہے، اور توحید شرک اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور کو بھی ماننے لگتے ہیں، یعنی کوئی رزق دینے والی کسی اور سے منسوب کر لیں یا وغیرہ وغیرہ، اس کے میں بیان کر چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات، طاقت وغیرہ آپ نفع نقصان کسی اور ذات سے منسوب کرنے لگیں تو پھر وہ شرک پیدا ہو جاتا ہے، صفاتی شرک میں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ صفاتی شرک ہی اصل شرک ہے، ورنہ مشرکین جو ہیں عام طور پہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور ہیں اب بھی۔ رب العالمین خالق سماوات والارض، آج بھی سامعین کرام یعنی مشرک جو ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ ہی خالق سماوات والارض ہے۔ یہ اس کا نام جو بھی آپ دے دیں، ہندو جو بھی نام دے دیں، اللہ نہ دیں، جو بھی نام دے دیں، لیکن ایک خالق سماوات والارض مانتے ہیں۔ بہرحال اب یہ ہے نا کہ جو مضمون ابھی شروع ہوا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی، ایک تو میں نے آپ کو بیان کیا تھا، دوبارہ اختصار سے بیان کر رہا ہوں کہ خالقیت، کہ خالق سماوات والارض میں ہوں، ابتداءً میں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس میں تمام اندازے قوتیں آج بھی ہم نے پڑھا ہے، فقداہن ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ تو یہ سارے آسمان و زمین میں نے پیدا کیے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سامعین کرام ہمیں اپنی ربوبیت بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری تمام ضروریات جو ہیں زمین میں نے پوشیدہ کر دی ہیں، یہ ہم سبق پڑھ چکے ہیں، اور تمام اندازے جو ہیں وہ میں نے مقرر کر دیے ہیں۔ ایک ذات ہوں میں جو خالق ہوں، مالک ہوں، رب ہوں، اور ربوبیت جو ہے وہ میری عام ہے، سواء للسائلین، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سامعین کرام۔ اب دیکھیں اصولاً جب کہ ہمارے پاس عقل ہے، عقل نہ ہوتی تو پھر ایک اور مسئلہ تھا کہ ہم میں عقل ہی نہیں ہے، ہم اپنے مالک اور رب کو پہچانے نہیں پا رہے۔ یہ تو دیکھیں بہرحال ہم اپنے یعنی رب کو پہچان ہی نہیں پا رہے، یا اس کو اس کی قدر کر ہی نہیں پا رہے، اور یہ شکوہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کا حق تھا۔ تو ہم دیکھیں مضمون تو مشرکوں کا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمام یہ مضامین ہم پر ثابت آتے ہیں۔ ہم نے بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے، ہدایت کے اسباب پیدا کیے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے حق سے، ہدایت سے، اپنے رب سے منہ موڑا بھائی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، باطل کی طرف رخ کیا بھائی، اور باطل سے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو غیر اللہ سے ہم نے امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ یہ میں آج یہ کیا ہے 2018 اور 1450 سال 15ویں صدی شروع ہے،
اور اس قرآن کو نازل ہوئے تقریباً 1500 سال ہونے والے ہیں تقریباً، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی حالات وہی ہیں جو کہ قرآن کے نزول کے وقت تھے۔ اس وقت بھی لوگوں نے، قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے عام طور پہ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اللہ کی صفات غیر اللہ کو ثابت کر رہے تھے، اور قانون جو ہے زندگی کا وہ انہوں نے حلال حرام خود بنایا ہوا تھا اپنے لیے، ھذا حلال و ھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ قانون بنانا، زندگی کا قانون بنانا یا اس کا طریقہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوٹی ہے، یہ حق ہے اس کا۔ ہدا، ان علینا للہدا، ہدایت انسان کو دینا میری ذمہ داری ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا خوب سوچ سمجھ سے اس کا یعنی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، یہ بھی پیدائش کے بارے میں ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، یعنی اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو خلق الارض فی یومین، ثم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد، زمین کے بعد آسمان، یہ تو سب ہماری زمین جو ہے، آسمان آپ کو معلوم ہے کہ اس میں عربی کا ایک وہ ہے، یعنی تعریف زمین کی یہ عربی میں کی جاتی ہے کہ فما فوق کا ہوا فہو سماء، جو تمہارے اوپر ہے وہ آسمان ہے، جو تمہارے قدموں کے نیچے ہے وہ زمین ہے، اور یہی تعریف ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر آپ چاند پہ کھڑے ہو جائیں مثال کے طور پہ، اور انسان چاند پہ پہنچا بھی ہے، مریخ پہ کھڑے ہو جائیں، خلابات جاتے ہیں، تو ان کے لیے زمین آسمان بن جائے گی، وہ اس کے اوپر ہوگی، مریخ نیچے رہ جائے گا۔ ابھی تو ہم مریخ کو اوپر دیکھتے ہیں نا، لیکن اگر آپ چاند پہ چلے جائیں تو یہ زمین جو ہے آپ کو آسمان نظر آئے گی۔ بہرحال اس کی اتنی وہ نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کی آپ ڈیٹیل میں جانے کی کوشش نہ کریں، اور بہرحال ان آیات کا یعنی جو مقصد ہے، میں آپ کو یہ مقصد بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خالقیت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ یہ زمین اور آسمان جس پہ تم کھڑے ہو اور جو تمہارے اوپر ہے، زمین اور آسمان اسی طرح ہم کہیں گے، جو تمہارے قدموں کے نیچے ہے، جو تمہارے سر کے اوپر ہے، یہ ساری کائنات میں نے پیدا کی ہے۔ اچھا، تو آسمان کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ، وہی دخان۔ اب یہ نہیں کہ پہلے، یعنی یہ مطلب نہ لیجئے گا کہ پہلے زمین پیدا کر دی پھر ثم، پھر ایسا، یعنی یہ ترجمہ نہیں ہے۔ ثم کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک بات یہ ہے اور ایک بات یہ ہے۔ ثم کا معنی ہم یہاں یہ کریں گے، ایک بات وہ تھی کہ زمین پیدا کی اور آسمان پیدا کی، زمین اور آسمان میں نے پیدا کی، اس طریقے سے آپ یہ ترجمہ آپ کو لینا ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، یعنی زمین پیدا کی، آسمان پیدا کی، یہ اس طریقے سے۔ اور آسمان جو تھا وہ ایک دھوئیں کی شکل میں تھا، یعنی ابتدائی شکل جو تھی وہ دھواں تھی، اور یہ آج سائنسدانوں نے بھی کچھ معلومات حاصل کی ہیں کہ یہ سب جو ہے یہ ایک رقیق مادہ تھا۔ اور یہ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ زمین اور آسمان جو تھے یہ ایک رقیق مادہ تھے، اور پھر اس میں وہ بگ بینگ جو آپ اصطلاح کرتے ہیں، ایک دھماکہ ہوا تو اس سے پھر جو ہے یہ سارے پھر جدا جدا ہو گئے۔ بہرحال اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک مضمون ہے، وہی ہے دخان، وہ دھواں تھا، دھوئیں کی شکل تھی، یعنی مادہ پہلے دھوئیں کی شکل میں تھا، اور پھر اس میں جو ہے ایک دھماکہ ہوا، رقیق شکل ہو گئی، پھر دھماکہ ہوا، اور پھر فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، پھر کہا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اور زمین سے کہ تم میرے پاس آؤ، یعنی میری مطیع بن جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے، یعنی قالتا آتینا طائعین، زمین و آسمان نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں آسمان بنائے،
وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اس کا حکم نافذ کر دیا، یعنی وہی کیا یعنی نافذ کر دیا۔ یعنی آپ کو معلوم ہے یہ قوانین فلکیات والے یعنی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہر کرے کا ایک الگ وہ ہے، ہر کرے کی الگ رفتار ہے، زمین کی اپنی رفتار ہے، چاند کی اپنی رفتار ہے۔ یہ دیکھیں جو شمسی آپ سال جسے کہتے ہیں، یا یہ وقت 24 گھنٹے آپ نے وقت کے بنا دیے ہیں اور پھر ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک قانون بنا دیا ہے۔ سورج کی اپنی رفتار ہے اور سورج اپنے مدار میں پھر رہا ہے، چاند اپنے مدار میں، اور زمین جو ہے اپنے مدار میں ہے۔ کل فی فلک یسبحون کے الفاظ آئیں کہ ہر کرہ جو ہے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ تو بہرحال فقداہن، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے 7 آسمان فی یومین، 2 دنوں میں۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر آسمان میں اس کا قانون، اس کا طریقہ۔ اب سورج کا قانون کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یعنی امرہا، اس کے لیے حکم کیا ہے کہ تم نے جلتے رہنا ہے، مثال کے طور پر۔ پھر جلنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی مہیا کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں۔ اب دیکھیں کروڑوں سال ہو گئے ہیں سورج جو ہے باقاعدہ جل رہا ہے، پھر اس کی تفصیلات آپ دیکھیں گے، فلکیات سے آپ اگر تفصیلات دیکھیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ کس طریقے سے اس میں توانائی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے اور کتنی توانائی ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور میں نے مزین کر دیا ہے آسمان دنیا کو مصابیح سے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارے اوپر جو آسمان ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے مزین کر دیا ہے چراغوں سے۔ مصابیح کہتے ہیں چراغ، قندیل۔ اب تمام ستارے جو ہیں آپ کو معلوم ہے، جو بھی آپ کو یعنی رات کے وقت نظر آتے ہیں نا، یہ ستارے ہیں۔ جو سیارے ہیں وہ تو پھر یا تو چمک آتی ہے ستاروں کی تو وہ ان کی چمک نظر آتی ہے، باقی ستارے ہیں آپ کو معلوم ہے، اور وحفظہ، اور پھر یہ آسمان دنیا جو ہے یہ ایک حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ ہمیں معلوم ہے یا آپ کو معلوم ہوگا کہ لاکھوں شہاب ثاقب جو ہے آسمان میں ٹوٹ پوٹ ہوتی رہتی ہے، ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، سیارے ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ منتشر ہو جاتے ہیں اوپر فضا میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فضا ہم پہ ایسی بنائی ہوئی ہے کہ بہت یہ وہ تمام جو شہاب ثاقب گرتے ہیں تو وہ جب گرتے ہیں تو فضا ہی میں وہ ان کو ٹھہرا لیا جاتا ہے، جل جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی شہاب ثاقب شہابیہ آ جاتا ہے زمین پہ، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھت سی بنائی، حفاظت کیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس ذات کا۔ تقدیر کہتے ہیں اندازے کو، یہ ایک یعنی ایک اندازہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک انتظام ہے اس غالب ذات کا۔ غالب عزیز کہتے ہیں بے مثل غالب، اس کا کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ العلیم، بہت جاننے والی۔ سامعین اکرام، اس کی تو یعنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کائنات میں کتنے قوانین ہیں اور کس طریقے سے یہ کائنات چلا رہا ہے۔ عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی ہے اس بارے میں کہ یہ کتنی علیم ذات ہے، کتنی جاننے والی ذات ہے۔ بہرحال وہ تو ہے ہی ہے، اس کے متعلق تو کوئی شک و شبہ ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب یہ مضمون یہاں تقریباً اختتام پذیر ہوا۔ اس میں دیکھیں میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، اس میں اور مضمون میں اس طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان جو ہے طاقتور ہستی سے جڑنا چاہتا ہے، انسان جو ہے فائدے والی ہستی سے، دینے والی ہستی سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، جس کے خزانے بھرے ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک بادشاہ ہے، آج کل تو بادشاہوں کا دور نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بادشاہ ہے۔ بادشاہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم پھر بھی
5 سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن بادشاہت جو ہے وہ تاحیات ہوتی ہے۔ پھر بادشاہ جو ہے ڈکٹیٹر ہوتا ہے۔ ڈکٹیٹر مطلب وہ پورا مالک ہوتا ہے ہر چیز کا۔ ایک ملک میں بادشاہ ہے، مثال کے طور پہ آج 2018 ہے، سعودی عرب میں بادشاہت ہے، اب وہ تاحیات ہیں بادشاہت، تو اب وہ سارے جو چاہیں کریں۔ اچھا پھر جو ہے اگر ایک بادشاہ جو ہے تعلق رکھنے والا ہے، میں ذرا یہ مضمون بڑا دلچسپ ہے، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ انسان کی فطرت دیکھیں، انسان لالچی ہے، حریص ہے، مفاد پرست ہے۔ اگر اسے دنیا میں اگر کوئی ایک ایسی ہستی ہو، انسان میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت زیادہ مالدار ہے، یعنی دولت ہے، بے تحاشا دولت ہے، ایک صفت اس کی یہ ہے، خزانے اس کے بھرے میں، تو پھر دوسری صفت وہ ہے کہ وہ سخی داتا ہے، جو بھی جاتا ہے اور وہ وہاں سے دربار سے جھولیاں بھر کے آ جاتا ہے، اس کے دربار میں جو بھی جاتا ہے سب کو اذن عام ہے، اور وہ جو بھی جاتے ہیں وہ خالی نہیں لوٹتے۔ تو بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ ایک ایسے انسان، اب ظاہر ہے کہ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اتار چڑھاؤ تو رکھا ہے، غریب غربا بھی ہیں اور جو نانے جویں کے محتاج بھی ہیں اور ضرورت مند بھی ہیں، کسی کی کیا ضرورت ہے اور ظاہری ضروریات ہیں، لیکن وہ کسی کو پلاٹ لکھ کے دے دیتا ہے، کسی کو مکان دے دیتا ہے، کسی کو 5 لاکھ روپے دے دیتا ہے، جو بھی جاتا ہے اس کے پاس۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے در پہ کتنے لوگوں کا ہجوم ہوگا، کتنے سائلین کا ہجوم ہوگا، بتائیے آپ۔ ہم سب یعنی سارے شہر کے شہر چل پڑیں گے اگر کوئی ایسی ہستی ہو۔ دوسرے اگر مالدار اگر ہیں بھی اس شہر میں، اگر دوسرے مالدار ہیں لیکن وہ سخی نہیں ہیں، اور اتنے مالدار نہیں ہیں جتنے وہ مالدار ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس شخص کے یعنی وہاں لوگوں نے ڈیرے ڈال لیے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ تقسیم میں اور یہ وہ ٹائم لگتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو اب سب لوگ جو ہیں وہ یعنی وہ ثابت ہو گئی ہے، اس کی عطا جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے اس شخص کی، تو بہت سے لوگ امیدیں لگا کے اور اس کے دربار میں آئیں گے کہ بھئی یہ تو بڑا فیاض ہے، اس کے خزانے بھرے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے، تو یقیناً بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اسی کی طرف دیکھیں گے، اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ اب دیکھیں حقیقت کی طرف آتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو مثال دی، اللہ تعالیٰ جو کہ رب العالمین ہے، جس کے خزانے تو ایسی چیز ہے یعنی یہ ذرا مجھے کچھ عجیب سی لگتی ہے یہ اصطلاح اللہ تعالیٰ کے لیے، اگرچہ قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل کے مطابق یہ بات کہی ہے کہ اسی کے ہیں آسمان اور زمین کے تمام خزانے، اسی کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام کنجیاں جو ہیں وہ اسی کے پاس ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں تھوڑی سی اگر ہم عقل استعمال کریں، اور یہ جو مضمون بیان ہوا ہے، یہ 4-5 آیات یا 2-4 آیات جو ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو طاقت، یہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، 7 آسمان یعنی 6 دنوں میں بنائے ہیں یا 7 دنوں میں، جو بھی ہے، تو ایک تو یہ اس کی طاقت، پھر اس کی ربوبیت۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بھر دی ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، 4 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی اور اس کی تمام قوتیں اس میں جمع کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے، وہ میں نے مضمون آیت نمبر 10 کا مضمون میں، وہ اگر کسی نے نہیں سنا اب دوبارہ سن لیں، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ ساری خزانوں کا مالک وہ ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ خزانے یعنی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر میں حد سے تجاوز کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ خزانے تو کوئی چیز نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، القادر، قادر ہے، تمام کائنات کو سونے کا بنا سکتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو، پھر کتنی کائناتیں سونے کی پیدا سونا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں سونے کی کچھ اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، ایک قدر و قیمت تو دی ہے، ظاہر ہے، تو خزانے تو اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی اس کی پاس تو کمی کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، پھر وہ تو پیدا کرنے والا ہے، اور ہم تو یہی ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں اور اسی پہ لٹو ہو گئے، اس کا تو وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو القادر ہے، القادر، تمام قدرت رکھنے والا۔ پھر دیکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بات یہ ہے سامنے کا کہ جب وہ قادر بھی ہے، پھر تمام خزانے، یعنی خزانوں کا بنانے والا ہے بنانے والا ہے، خزانوں کو بنانے والا ہے، تو وہ تو ہر چیز بنا سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہ تھوڑی سی لالچ ہونی چاہیے، اور وہ داتا بھی ہے، سخی داتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ الرحمن الرحیم میں نے بات کی تھی سورت کے شروع میں، جو رحمانیت آئی تھی، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، ہماری ضرورات سے وہ واقف تھا۔ آج گیسیں نکل رہی ہیں، آپ کو میں نے بتایا تھا، گیس نکل رہی ہیں، پیٹرول نکل رہے ہیں، یہ نکل رہے ہیں، وہ نکل رہے ہیں، زمین اپنے خزانے کھول دیے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی زمین اپنی برکات اگا رہی ہے، نازل ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ایک عجیب و شان، یعنی عظیم و شان ذات ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل کا، یہ جو ہمارے کھوپڑی میں دماغ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے اپنی تمام توقعات وابستہ کر لیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام فکروں کو یکجا کر کے، تمام توجہ کو یکجا کر کے ایک ذات سے وابستہ کر لیں، جو حقیقت میں ہے، جو حقیقت میں مالدار ہے، جو حقیقت میں دینے والی ہے۔ انک انت الوہاب، بہت دینے والی ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ کھوپڑی میں جو عقل ہے نا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف، تجھے ہی دیکھنا، تجھے ہی دیکھنا، تجھے ہی سننا، تجھ میں گم ہونا، سبحان اللہ۔ تو اب یہ ہے نا کہ اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کے سامنے سر جھکا دو، وہ دینے والا ہے، وہ بن مانگے دیتا ہے، مانگو گے تو بھی دے گا، لیکن اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ یہ نہیں کہ یعنی وہ روپے پیسے کی برسات کرے گا، نہیں، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ سامنے کرم اصل آپ نے دیکھنا ہے کہ یعنی اس طاقت سے جڑ جانا ہے، اس ہستی سے جڑ جانا ہے، بس اے اللہ تعالیٰ میں تیرا ہوں۔ اور آپ یہ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ تعالیٰ میں تیرا ہوں، میری زندگی، میری موت، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ تمام باطل ہستیوں سے پھیر کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، فطر السماوات والارض، اور میں یکسو ہوں۔ بس یہ میں یعنی ایک درخواست ہے میری کہ باطل میں کچھ بھی نہیں ہے، حق ایک ہے، اور باطل پھر باقی جو ہے ماذا بعد الحق الا الضلال ہے۔ سامنے کرام حق کے علاوہ سب گمراہی ہے، حق ایک ہے، اسی کی طرف دیکھیں، اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں، اسی سے مانگیں، اس کے سامنے سر جھکا دیں، اور بس، اور کہہ دیں کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم استوى الی السماء، ترجمہ سنا دو۔ پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان،
اور وہ دھواں تھا. فقال لها وللارض، پس کہا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو، ائتیا طوعا او کرہا، آ جاؤ میرے پاس خوشی یا ناخوشی سے. قالتا اتینا طائعین، نے کہا ہم آ جاتے ہیں اطاعت گزار ہو کے، یعنی خوشی سے. فقضاہن 7 سماوات فی یومین، اللہ تعالیٰ نے بنائے 7 آسمان 2 دنوں میں. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان میں اس کا حکم قانون رکھ دیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور مزین کر دیا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے، بحفظہ، اور اس کو باحفاظت بنایا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ہے اس بے مثل غالب ذات کا جو بہت زیادہ علم رکھنے والی ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Then he turned to the sky, and it was smoke, and said to it and to the earth, Come, willingly or unwillingly. They said, We come willingly. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. So he completed them as 7 universes in 2 days, and he assigned to each universe its laws. And we decorated the lower universe with lamps, and for protection. That is the design of the Almighty, the All-Knowing. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.